ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی توجہ مائک پہ رکھیں تاکہ پروگرام جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے نا وہ مقصد پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ مائک لگانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جو یہاں سے میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ پراپر طریقے سے سامنے لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب انہیں میری آواز نہیں پہنچ رہی، تو آپ اپنا کام پہ توجہ تاکہ میں اپنا کام بہترین انداز میں کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے گا، مجھے بھی جزائے خیر دے گا۔ کیونکہ باتیں جو لوگ کر رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے اس کا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیج کے ساتھ عوام الناس کا رابطہ مضبوط نہیں ہے۔ اگر اسٹیج کے ساتھ عوام کا رابطہ مضبوط ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہو، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی بات کرے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، دور سے کہیں میوزک کی آواز آ رہی ہو، گانے والے کے بول پلے پڑے نہ پڑے، محض میوزک کی دھن کے اوپر جو ہے نا بندے کے پاؤں اور انگلیاں تھرکنے لگتی ہیں۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کی اتنی شاندار محفل ہو رہی ہے، مسجد میں ہو رہی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لائیو اس محفل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فرشتے یہاں بیٹھنے والوں کے نام ان کے والدین کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں۔ صاحب مزار حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اسٹیج پر میرے تمام فاضل علماء ذی وقار بھی تشریف فرما ہے۔ پھر بھی اگر ہم توجہ اسٹیج کی طرف نہ رکھیں اور اپنی باتوں میں مشغول رہے تو اس کا مطلب یہ کہ رابطہ اسٹیج کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ تو اپنے رابطے کو ذرا اسٹیج کے ساتھ جوڑ لیجئے، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ آواز آئے آپ کی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، ہاں کہیں آپ برا مان جاؤ کہ میں نے مائک پہ میرا نام لے لیا، کیونکہ ایکو بھی لگا ہوا، میرا خیال ایکو بھی لگا ہے نا، دیکھیں ذرا کیا لگا ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خواہ، تیرے قربان چمکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ چھٹکنے والے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو عیب تناہی تہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ذات میں سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، آقا کہوں تجھے، آقا کہوں تجھے، آقا کہوں تجھے، آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کا بے پایا احسان کہ رب کریم نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اور دین اسلام کا علم عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں صحیح و سالم رکھا ہے۔ بڑا مختصر سا وقت دیا ہے ہمارے فاضل حضرت علامہ سرفراز صابری صاحب نے، اور یہ زمانہ طالب علمی سے جانتے ہیں کہ ہم ٹھہرے روڈ کے مقرر، ہمیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے 3 منٹ 4 منٹ دیے ہیں۔ تو 3-4 منٹ میں گفتگو اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب آپ کا رابطہ مجھ سے اور میرا رابطہ آپ سے، آپ کا رشتہ مجھ سے اور میرا رشتہ آپ سے، اسٹیج کا رشتہ عوام سے، عوام کا رشتہ اسٹیج سے مضبوط ہو جائے۔ آواز سبحان اللہ کی آنی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ آپ لوگ ذوق و شوق کے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ احسان ہے پاکستان پر، پاکستان کی قوم پر، کہ یوں تو بے شمار ادارے تھے پاکستان میں، اداروں کی کمی نہیں تھی،
لیکن 1960 میں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مومنانہ فراست نظر نے دیکھا کہ 2020 کے بعد جو فتنے پیدا ہوں گے ان فتنوں سے محض ایک مولوی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جدید علوم بھی ہونے چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے زبان دانی میں بھی مہارت ہونی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے روسٹرم کے اوپر کھڑے ہو کر کے بات کرنے کا فن آنا چاہیے. میں جو آپ کے سامنے اتنے جرات کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ اسلامک سینٹر کا فیضان ہے کہ جب ہم اسلامک سینٹر میں 90s میں روسٹرم پہ کھڑے ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے میرے دوست علامہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کلاس فیلو ہیں اور جب بھی فورم ہوتا تھا تو پہلا نمبر ان کا ہوتا تھا دوسرا نمبر میرا ہوتا تھا. ہمارا فورم اس پرانی بلڈنگ میں ہوا کرتا تھا. جب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب روسٹرم پر خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ پرانی در و دیوار جو ہے وہ ہلنے لگ جاتے تھے اور آپ سمجھیں کہ اساتذہ اکرام جو ہیں مجبوراً ان کو روکتے تھے اور جب اس فقیر کا خطاب ہوتا تھا تو چھت ہلنے لگ جاتی تھی. یہ اسلامک سینٹر کا فیضان ہے کہ روسٹرم پہ کھڑا ہونا سکھایا ہے. آج میں روسٹرم پہ کھڑا ہوں اسلامک سینٹر کا فیضان ہے ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب کا فیضان ہے. ہمارے بچے جو آج نئے بچے پڑھ رہے ہیں وہ حیران و پریشان ہیں. حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے یونیک یہ ادارہ ہے کہ جہاں پر دین اسلام خالص دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے. باطل فرقے اپنی جگہ پر باطل فرقوں کے متعلق بھی پڑھایا جاتا ہے, باطل عقائد سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے, لیکن ہمیں جو ویژن دیا گیا ہے, جو مشن ہمیں دیا گیا ہے, ہمارے اساتذہ اکرام نے ہمیں جو سکھایا ہے, تو الحمدللہ الہ احسانی کہ اس ادارے سے فارغ ہونے والے بڑے بڑے جید علماء اکرام دنیا جہان میں دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے اور بڑے مثبت انداز سے پیغام پہنچا رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ذات میں تنہا تھے, یگانہ روزگار تھے, ایک ایسی شخصیت کہ دوسری اس جیسی شخصیت دیکھنے میں نظر نہیں آئی. میں بلا تمثیل و بلا تشبیہ کہتا ہوں کہ ہمارا اسلامک سینٹر بھی تمام اداروں میں ایسا یونیک ادارہ ہے, ایسا جداگانہ مزاج رکھتا ہے کہ شاعر نے اسلامک سینٹر کے پڑھنے والے طلباء اور فاضلین کے جذبات کو اپنے شعر کی زبان دیتے ہوئے ایک شعر کی زبان میں شاعر نے بیان کیا. وہ کہتا ہے کہ دیا جلا کے سبھی بام و در میں رکھتے ہیں, دیا جلا کے سبھی بام و در میں رکھتے ہیں, اور ایک ہم ہیں اسے راہ گزر میں رکھتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ دیا جلا کے سبھی بام و در میں رکھتے ہیں اور ایک ہم ہیں اسے راہ گزر میں رکھتے ہیں. سمندروں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج, سمندروں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج, ہم تو پہلا قدم ہی بھنور میں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فاضل حضرت علامہ ڈاکٹر انصاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر اپنی رحمت و رضوان کے بے شمار پھول نچھاور فرمائے, اور اس سال جو طلباء فاضلین فارغ ہو رہے ہیں ان تمام کو دین بطین کی صحیح انداز میں خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے ڈاکٹر علامہ وقاص ہاشمی صاحب جو بڑے ہی خطیبانہ انداز میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے. قبل اس سے کہ اذان عشاء ہو, مختصر اظہار خیال کے لیے ہمارے دور سے تشریف لائے صادق آباد سے تشریف لائے عالمیہ کے گریجویٹ علامہ معین الدین عمر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں.